ان کی مناسبت سے لیفٹیننٹ یاسر عباس شہید کے والد کرنل ریٹائرڈ سید جعفر عباس ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ کرنل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام جو بہادر سپوت ہیں جس میں آپ کے بیٹے بھی شامل ہیں وہ ہماری قوم کا فخر ہے۔ اس واقعے کو بھی اگر ہم یاد کریں، وہ زخمی بھی ہو گئے، انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اور وہ دشمن کے ساتھ ہم نے دیکھا دہشت گردوں کے ساتھ وہاں پر نبرد آزما رہے ہیں دفاع وطن کی خاطر۔ آپ کس طرح سے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، بیٹے کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، اور میں ایک بات کہوں گا کہ آپ کا چینل، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے پروگراموں میں آیا ہوں، اور اس کا یہ مطلب مجھے یاد کرنا نہیں ہوتا، ایکچولی یہ شہیدوں کو یاد کرنا ہے، بالکل ایسے ہی، اور یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ وہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جو پہلے چلے گئے جوان جو بھی تھے انہوں نے ملک کے لیے جانے تک دے دیا، کیا ریزن تھا اس کے پیچھے، تو یہ ان کے لیے آگے بچوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ یاسر کو مطلب یاد کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو یادوں میں رہتا ہے، بھولتے ہی نہیں، ہر وقت ہے، اور ہمیں لٹرلی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جہاں اس کی شہادت کی بات ہے تو جو رتبہ اس نے خود حاصل کیا وہ تو اس کی تو ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں، لیکن ہم لوگوں کو جو اس کے پیچھے ہم اس کے ہیں رشتہ دار ہیں جو ہے ان کو بہت اس نے ایک بلند مقام پہ پہنچایا، بہت بلند مقام پہ پہنچایا، بہت عزت دی۔ اس کا ثبوت یہ کہ میں بیٹھا ہی یہاں پر اس کے ریفرنس، یہ سب سے بڑا ثبوت۔ باقی وی آل فیل پراؤڈ، اور میں ایز اے پراؤڈ فادر، مطلب میں غرور کی بات نہیں کر رہا، میں فخر کی بات کر رہا ہوں۔ غرور کرنے کو دل تو کرتا ہے لیکن فخر کی بات ہے کہ میں ریئلی اپنے آپ کو بڑا ایک اسپیشل بندہ سمجھتا ہوں کہ جو میں سمجھ کہ مجھے میرے بیٹے نے اتنا بڑا رتبہ دیا۔ عموماً بچے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، کہیں بھی آپ جائیں تو روٹین میں اپنے بیٹے کے نام سے پہچانا، اور میرے جو پچھلے اتنے پرانے دوست ہیں وہ بھی میرا تعارف یہی کراتے ہیں کہ شہید یاسر کے والد۔ تو یہ ایک ایسا بڑا اعزاز ہے کہ مطلب اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس جو انسیڈنٹ ہوا اوبویسلی انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، بٹ جس طرح سے انہوں نے وہاں پر سرو کیا، جس طرح سے انہوں نے اپنی جان قربان کی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ پہلے سے آرمی میں موجود تھے، یاسر کو خود سے شوق تھا، آپ کی خواہش تھی، کیسے وہ بیٹے تھے، ان کی جو بچپن کی یادیں ہیں وہ میں چاہوں گا آپ ضرور شیئر کریں۔ بہت دعائیں آپ کے لیے۔ یاسر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ تھا، پڑھائی کے معاملے میں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے معاملے میں بہت ہی، واقعی وہ پڑھائی میں اس کے لیے 90% سے اوپر مارکس آنا کوئی پرابلم نہیں، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے کوئی بڑی اچیومنٹ کی ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ روٹین کام ہے میرا، لٹرلی چھوٹے ہونے کی، کلاس 3-4 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کوئی نہ ڈیمانڈ تھا اس کا کہ مجھے کوئی مطلب اس پوزیشن پہ پہنچنے سے مجھے کوئی چیز گفٹ ملے گی یا نہ، وہ یہ بھی کوئی ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں کبھی، بٹ جب بھی ہم نے اس سے یہ بات کی ہے کہ تم نے بہت اچھا پڑھائی کی، کہتا ہے میں کوئی بڑا کام کروں گا۔ یہ میں آپ کو اس کی جب 7-8 سال کی ایج تھی اس وقت کی بات، یہ تب سے ایسے ہے۔ اور میرے سے اس نے رات ایک دن وہ اپنے کسی کام سے بیٹھا ہوا تھا، ہوم ورک کر رہا تھا، لیٹ ہو گیا تھا کھیل کود میں نا، تو میں نے کہا میرے بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ بیٹھ کے نا لیمپ جلا لو اور کام کر لو۔ خیر اس نے کام کر لیا، تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیوں ٹینشن لے رہے ہو اتنی، مطلب اب لیٹ ہو گیا؟ کہتا نہیں میں نے کام تو کرنا ہے، ہوم ورک تو مکمل کرنا ہے، تو لیکن یہ کہ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹیچر کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں ٹیچر کو بھی مجھے وہ ٹیچر میرے سے بڑی خوش ہیں، پڑھائی میں اچھا تھا وہ، لیکن کنورسیشن کے دوران جب میں نے اس کو یہ باتیں بتائیں تو کہتا ہے بابا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، یہ میں آئی اسٹل ریممبر، مجھے چھوٹے بچے جو کہ 7-8 سال کا اس وقت بھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں بڑا کام کروں گا، اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ابھی جو میں نے اپنے بھی انٹرو میں ڈسکشن یاسر کے حوالے سے کیا کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی کہتے تھے کہ میں شہید ہوں گا۔ یہ بات کیسے؟ یہی تو مطلب 2 دن پہلے اس نے اپنے جو روممیٹس تھے، میس میں رہتا تھا، انمیرڈ تھا، میس میں رہتا تھا، تو جو روممیٹس تھے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہتی تھی اس کی، اور اس کا جو ٹاپک ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ شہادت ہی ہوتا تھا، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، بلکہ کہ یار نیوی میں تو ہے، ایروناٹیکل انجینئر ہے،
کدھر شہادت، کدھر ہمیں موقع ملے گا، اس طرح کی بات. مطلب کوئی ہوتا نا ایڈوانس، یعنی کسی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کوئی ہو جائے جیسے یہ ہو گئی، جیسے کہ اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ایروناٹیکل انجینئر جس کو اس طرح سے تو فائٹنگ کا شاید ایکسپیرینس نہیں ہوگا، فائٹنگ شاید اس طرح سے تربیت نہیں ہوگی جیسے باقی جوانوں کو ہوتی ہے، تو اس کے باوجود بھی دشمن کو روکے رکھنا اور بالکل ان کے سامنے پہنچ جانا، اور سب سے پہلے یہی میں یہ اس کے اندر ایکچولی جو وہ ڈسکشن کرتا تھا نا، تو وہ اس کے دوست یار یہی کہتے تھے کہ تو اتنی زیادہ شہادت کی باتیں کرتے ہو تو یہ کیوں، ایسا کیا ریزن ہے؟ تو کہتا ہے نہیں میں اپنے ملک کے خاطر کسی کو مطلب نہیں آگے آنے دوں گا. تو اور پہلا ہی موقع ملا ہے اس کو، اس میں پہلے میں ہی اس نے ثابت کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آمادہ تھا شہادت کے اوپر. ٹھیک ہے. میری کچھ مذہبی لوگوں سے بھی اس معاملے میں ڈسکشن ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو شہادت کے مختلف لیولز ہیں نا، کہ مطلب ایل ای ڈی پھٹتی ہے تو اس میں بھی بیچارے ہمارے جوان بچے شہید ہوتے ہیں، بم دھماکہ ہو جاتا ہے بازار میں وہ بھی شہید ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے بھی شہید ہی ہیں، ان کا بھی درجات ہیں. ایک ہوتے آمادہ ہوتا ہے بندہ کہ جی میں ریڈی ہوں، موت کو فیس کرتے ہیں. ہاں، اور فیس کیا انہوں نے، اور اس نے فیس اس طرح کیا کہ اتنی دور ہونے کے بعد وہاں پہنچ گئے، اور پھر وہاں پہنچ کے اس نے سب سے پہلے ان کو سب سے پہلی جو بلاکیج تھی وہ یاسر کی وجہ سے وہاں پر تھی، جس کی وجہ سے جو ان کا پلان تھا وہ سارا وہ فیل ہوا. وہ چائنیز وہاں پر تھے، ان کو ہاسٹیج کرنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں ہو سکا. ہم نے دیکھا کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس چیز کو کور کیا، اور وہ جو 1 سے 2 منٹ کا ایک مارجن مل گیا، پھر پیچھے سے بھی فورس کو آنے میں وہ تھوڑا پہنچ گئے، وہ بھی پہنچے، لیکن جو پہلا مارجن تھا جس کی وجہ سے یہ ان کا پلان فیل ہوا نا، اس میں ہی واز دی مین کریکٹ. اور وہ اکیلے وہاں پر اس وقت تک وہ اکیلے تھے. ٹھیک ہے. اور روکتے رہے جو وہاں کے لوگوں نے پھر دیکھا یا بتایا کس طرح سے وہ انسیڈنٹ سارا ہوا تھا. یہ اصل میں اس کے کوئی 2 ہفتے بعد وزٹ کی تھی جگہ، گیا تھا میران بیس پہ گیا تھا، تو وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے بتائی یہ بات جو اب میں آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں ہم لوگ. تو انہوں نے کہا وہ جب پہنچا تو وہ اس وقت تو جہاز کو انہوں نے ہٹ کیا ہوا تھا، جو دھماکہ ہوا تھا اس کی وجہ سے آگ لگی ہوئی تھی، اور بہت سچویشن بڑی خوفناک سچویشن تھی، اور یہ اسی آگ میں آگے بڑھا، اور اس نے کوشش کی اپنے ساتھیوں کو جو پیچھے تھے، کچھ فائر بریگیڈز کے لوگ تھے کچھ، کہ وہ بھی ساتھ آ جائیں. کچھ ایک آدھا آیا بھی ساتھ، لیکن وہ بھی بہت پیچھے رہا. تو اس نے دیکھا کہ اگر یہ نہیں آگے بڑھیں گے تو انہوں نے تو بہت ہی تباہی پھیرنی ہے. اور جہاز بھی تھے، مطلب وہ اس کا ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مطلب بہت ساری چیزیں تھیں. تو جو وہاں پہ آفیسرز تھے اور جو لوگ تھے جو میرے مطلب انٹریکشن میں آئے میرے ساتھ، انہوں نے یہ بتایا کہ اس نے بالکل نڈر حالت میں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا، یہ چیز نہیں تھی. اس کا تھا کہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ میں پوری کروں. پھر اس نے جو اس کی ڈیوٹی پسٹل تھی اس کے پاس، جو بھی اس وقت تھا ویپن، اس سے اس نے ان کا مقابلہ کیا. ان کے روکنے کی وجہ سے وہ چائنیز جب ان کا پلان فیل ہوا تو انہیں پھر ان کا کوئی سیکنڈ آپشن تھی ہی نہیں تھا اس طرح سے. انہوں نے پھر وہ بلڈنگ پہ ماری، راکٹس جو بھی تھے ان کے پاس، فائرنگ کی، کبھی ادھر مار رہے ہیں کبھی ادھر مار رہے ہیں، جو بندہ چلتا پھرتا دور بھی نظر آ رہا ہے اس کو گولی مار رہے ہیں. مطلب ان کا سارا ایک سسٹم جو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ وہاں پہ ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے بہت بار دیکھا بیرونی محاذوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، جیسے ہم 1965 کی آج بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اندرونی محاذ بھی اب چھڑ گیا ہوا ہے، جو کہ کافی وقت سے چلا آ رہا ہے، جس کا نشانہ انفارچونیٹلی پھر یاسر بھی بن گیا، بہت عرصہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یاسر کی طرح کے جوان اسی طرح سے، میں آپ کی کسی بھی صورت میں ہمیں جذبے میں کمی نہیں، بلکہ وہ جذبہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے بچے ہیں نا، میں بچے اس لیے کہوں گا کہ بچے ہیں ہمارے، جی بالکل ایسے، اور جوان ہیں، میں کسی رینک کی نہیں بات کر رہا، میں جس رینک میں جہاں وہ سرو کر رہا ہے نا، جو اس کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ یقین کریں نو میچ. اور آپ آج کل کے جو حالات ہیں ان میں بھی بالکل ایسے کہ کسی نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میں بچ جاؤں، کہ آن ڈیلی بیسس ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی یہ چل رہا ہے، آج بھی ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور کسی نے یہ نہیں کوشش کی کہ میں نکل جاؤں وہاں سے. مطلب اگر سامنے آ گیا تو پھر وہ آ گیا، مطلب اس نے پھر مقابلہ کیا اور ڈٹ کے مقابلہ. اور یہ میں ضرور چاہوں گا آپ یہاں کلیئر کیجئے گا کہ یہ کہا جاتا ہے، حالانکہ بڑی غلط بات ہے، کہ جی آرمی ذہن میں ڈالتی ہے کہ آپ لوگوں کو شہید ہونا، یہ تو جوانوں کے اپنے اندر ہے، یہ جوانوں کے اپنے اندر ذہن میں نہیں ڈالتی، وہ ایک ٹریننگ ایسی دیتی ہے کہ آپ کے لیے ملک
جی اسلام سب سے پہلے، ملک اس کے بعد، یونیفارم اس کے بعد، اور پھر اپنی ذات جو ہے وہ بالکل اینڈ پہ، وہ ٹھیک ہے نا. تو ایکچولی میں آپ کو بتاؤں یہ جو شہادت کا درجہ ہے نا، یہ جو اس کے اندر کسی کے کہنے سے نہیں آ سکتا، کسی کے کہنے سے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، ہمارے دین کی بھی ٹریننگ ایسی ہے کہ وہ آپ مطلب مرنا تو ہے سب نے، لیکن اگر آپ شہادت کی موت لیتے ہو تو وہ موت تو نہیں ہوگی، وہ تو ایک زندگی ہی ہوگی جو اگلی زندگی کو ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے اس کی، ہمارے پاس اس کی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے. بالکل یہ جذبہ ہے جس کے لیے وہ ہر بندہ تیار ہے، یقین کریں تیار ہے. بالکل ایسی ہے. میں وہی دیکھیں، یہ ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی کلیئر کریں جو رومرز اب ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے پھیلائے جا رہے ہیں، اس کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہے. کوئی ایسی اس میں ہے ہی نہیں، بات ہی نہیں ہے. اس وقت یاسر میرڈ تھے یا ان میرڈ تھے؟ یاسر 24 سال ایج تھی. ٹھیک ہے. تو ابھی مطلب ہمارے ذہنوں میں ایک چیز شروع ہوئی تھی کہ اب ایج ایسی ہے، اب سیٹل ہو گیا ہے. تو ہم نے 2-4 دفعہ میں نے اس کی والدہ نے اس سے بات بھی کی، اس کی بہنوں نے بات کی، تو وہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ نہیں اب بھی ٹھہر جائے ذرا. مطلب he didn't said کہ no but he said کہ ایسا لگ رہا ہے he sensed it. ہاں یہ بات میں ایکچولی اس کے یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، اس کی شہادت سے کوئی ہم نے 2-3 مہینے پہلے اس سے کی تھی. ٹھیک ہے. پھر بہنیں جیسے بھائیوں سے کرتی ہیں تو انہوں نے بھی تھوڑا کہا کہ بھئی ہم بھی چاہتے ہیں تمہاری. میری اس وقت تک 2 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اس کی شہادت سے پہلے، ایک چھوٹی بھی تھی. تو یہ آپس میں بہنیں بھی بات کرتی تھیں، والدہ بھی کرتی، تو جیسے ہوتا ہے گھر میں خواہش ہوتی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ ابھی نہیں، ابھی ٹھہر جائے جسٹ ویٹ، کہ اگر کہیں آپ نے کوئی طے بھی کر لی ہے بات تو ان کو ابھی فائنل نہ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف وہ تمام فیملیز، ایک لاسٹ میسج میں آپ سے لینا چاہوں گا جن کے بچے آج بھی بارڈر پر کھڑے ہیں، آج بھی پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، تمام وہ سیکیورٹی افسران، ہمارے وہ جوان جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ جو اپنی جان قربان بھی کر چکے ہیں، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں؟ سر میرا 2 میسج ہیں میرے. جی ایک میری طرف سے ہے، ایک یاسر کی طرف سے. جی جی ضرور. میری طرف سے ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی قسم کے خوف کی ضرورت نہیں. اور یہ سوچیں گے جی ہمارے پاس کوئی فلاں جگہ سے مدد آ جائے گی، فلاں ملک آ جائے گا، نو، فیس اٹ. ہم نے خود کرنا ہے اور کیا ہے، یہ بھی نہیں کہ نہیں کیا، اور بہت بار کیا ہے. آپ کو یاد ہے وہ ایک تودا گرا تھا اور ہمارے تقریباً 150 شہید ہوئے تھے، جوان شہید ہوئے. بڑے بڑے ملک آئے، بڑی بڑی ٹیمیں آئیں، بڑا کچھ دیکھ کے 2-3 دنوں میں چلی گئی واپس کہ جی نہیں. اور ہمارے پاکستان فوج کے انجینئرز نے اور لوکل جو وہاں پہ تھے جی انہوں نے تمام باڈیز ریکور کی تھی. میں یہ ایک زندہ ثبوت ہے یہ ہمارے ساتھ. نو ڈاؤٹ. بڑے بڑے پتہ نہیں کس ملک کے ٹیمز آئی تھیں، بالکل ایسی آفیشل، اور وہ کھڑے ہو کے دیکھ کے وہ پریشان ہو کے چلی گئی. تو میرا کہنے کا مطلب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تیاری کریں، ٹیکنالوجی کی لیں، یہ سب وہ الگ ہے، وہ ضرورت والی بات، لیکن جو وہ جذبہ ہے، لیکن ہاں وہ بہت امپورٹنٹ، وہ بہت ضروری ہے. یہ میسج میری طرف سے. یاسر کی طرف سے میسج ہے کہ ہارڈ ٹو بیئر انبیئربل نیڈ گٹس. ناممکن کو ممکن تو بنایا جا سکتا ہے.